اسلام کی آمد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ شہر ایسے ہیں جن کی اہمیت صرف ان کی زمین یا عمارتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ پوری انسانیت کی روحانی تاریخ جڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں مسجد اقصی قائم ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جس میں انسانیت سیاسی، مذہبی اور اخلاقی انتشار کا شکار تھی۔ فلسطین بھی اسی عالمی کشمکش کا حصہ تھا۔ اس وقت بیت المقدس رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ رومی سلطنت ایک عظیم طاقت تھی، لیکن اس کے اندر بھی سیاسی اور مذہبی اختلافات موجود تھے۔ بیت المقدس کی سرزمین بارہا مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگوں کا میدان بن چکی تھی۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے شہر مکہ سے ایک ایسی روشنی طلوع جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ اسلام نے انسان کو ایک اللہ کی عبادت، عدل، رحم، امانت اور انسانیت کا درس دیا۔ یہ دعوت صرف عرب کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ رسول اللہ نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس کا دائرہ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ اور پھر پورے عرب تک پھیلنے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم، جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت وجود میں، جس کی بنیاد نسل، قبیلے، دولت پر نہیں تھی بلکہ تقویٰ پر تھی۔ بیت المقدس میں اسلام کی ابتدائی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی طور بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کو پہلا قبلہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا۔ قرآن مجید نے مسجد اقصی کو اس مبارک سفر کا حصہ بنایا جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام تک لے جایا گیا، بیت المقدس تک۔ یوں بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک صرف تاریخی شہر نہیں بلکہ ایمان کا حصہ بن گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد اسلامی ریاست تیز پھیلنے لگی۔ بکر صدیق کے دور میں مسلمان، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحد وسیع ہونے لگی۔ اس وقت شام اور فلسطین رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کئی اہم معرکے، جس میں سب سے اہم معرکہ یرموک کی جنگ بھی شامل، جس سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد شام کے بڑے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے۔ فلسطین کی طرف پیش قدمی راستہ بھی کھل گیا۔ مسلمان فوجوں نے فلسطین کے کئی علاقوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ بالآخر بیت المقدس کا شہر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جہاں اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ شہر کے اندر موجود رومی حکام جانتے کہ مسلمان فوجی شہر کے قریب پہنچے، لیکن بیت المقدس کی قیادت نے شہر کو براہ راست حوالے کے بجائے خاص شرط رکھی۔ روایت کے مطابق شہر کے مذہبی سربراہ یہ شرط رکھی، بیت المقدس کی چابیاں صرف حضرت عمر فاروق کو دی جائیں گی۔ یہ خبر مدینہ پہنچی، حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا خود بیت المقدس جائیں گے۔ یہاں سے تاریخ کا ایک ایسا منظر شروع ہوتا ہے جو آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ ایک طرف وہ خلیفہ تھا جس کے زیر اقتدار ایک عظیم سلطنت پھیل چکی، دوسری طرف وہ ایک مقدس شہر تھا جس کی فتح ایک بڑی تاریخی کامیابی سمجھی جا رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر کی زندگی میں بادشاہوں جیسی شان و شوکت نہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک سادہ سواری پر سفر کرتے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ شاہی لباس، نہ سونے کے تاج، نہ بڑے لشکر کا مظاہرہ۔ یہ وہی عمر تھے جن کے نام سے بڑی سلطنتیں لرزتی تھیں، لیکن بیت المقدس کی طرف جاتے ان کی زندگی میں سادگی، عاجزی نمایاں تھی۔ مشہور روایت کے مطابق سفر کے دوران سواری پر باری مقرر تھی۔ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا، سواری پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کے ساتھی کی تھی، جبکہ حضرت عمر خود پیدل تھے۔ یوں تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، اسلامی سلطنت کا سربراہ غلام کے ساتھ باری باری سواری استعمال کرتے مقدس شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ منظر اس زمانے کے بادشاہوں کے ناقابل تصور تھا۔ جب حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو شہر کے دروازے کھول دیے گئے، بیت المقدس مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ لیکن اصل عظمت صرف فتح میں نہیں تھی، اصل عظمت اس طرز عمل میں تھی جو فتح کے بعد اختیار کیا گیا۔ حضرت عمر نے شہر کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس نے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی۔ اہل بیت المقدس کو ان کے جان و مال و مذہبی آزادی کے حوالے سے امان دی گئی۔ مسیحی باشندوں کو ان کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے حوالے سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ بات خاص طور پر اہم ہے کہ اسلامی حکومت کے تحت بیت المقدس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے رہے اور اپنی عبادت حق رکھتے رہے۔
حضرت عمر کے دور کی یہ فتح صرف ایک شہر کی سیاسی فتح نہ تھی بلکہ اسلامی حکمرانی کے تصور کی مثال تھی جس میں طاقت کے ساتھ ذمہ داری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت حضرت عمر کو ایک چرچ میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے وہاں نماز ادا کرنے سے اعتراض کیا۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ اسلام میں فتح کا مطلب صرف دوسروں کو شکست دینا نہیں بلکہ فتح کے بعد انصاف قائم کرنا بھی ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس مقدس شہر کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں نے دوبارہ آباد کیا اور یہ شہر اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز بن گئے۔ صدیاں گزرتی گئی، حکمران بدلتے رہے، سلطنت عروج زوال کا شکار ہوتے، لیکن بیت المقدس کی روحانی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔ حضرت عمر فاروق کی فتح میں تاریخ کا ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ دنیا کی طاقت صرف بڑے لشکروں، بلند عمارتوں اور وسیع سلطنتوں میں نہیں، اصل طاقت اس کردار میں ہوتی ہے جو فتح کے وقت انسان اختیار کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا لیکن فتح کے بعد انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے عدل، امان اور ذمہ داری کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں شمار ہوتی جہاں ایک فاتح نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا۔ اسلام کی آمد نے دنیا کو ایک نیا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت، انسانی برابری، عدل، رحمت اور ظلم سے نجات۔ بیت المقدس کی فتح اسی پیغام کی ایک تاریخی جھلک تھی۔ آج بھی جب ہم مسجد اقصی کا نام سنتے ہیں تو ہمیں صرف ایک عمارت نظر نہیں آتی بلکہ ہمیں انبیاء کی سرزمین پاک معراج کی یادیں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور حضرت عمر فاروق کی عظیم فتح یاد آتی جس نے تاریخ میں ایک روشن مثال قائم کی۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی کہ مسلمات صرف پتھروں اور دیواروں سے نہیں بنتے، ان کے ساتھ نسلوں کی دعائیں، انبیاء کی یادیں اور تاریخ کے عظیم واقعات جڑے ہوتے ہیں۔ اور بیت المقدس شہر ہے ایک ایسا شہر جس کی طرف مسلمانوں نے کبھی نماز میں رخ کیا تھا، ایک ایسا شہر جہاں سے رسول اللہ کے معراج کی سفر کی یاد وابستہ ہے، اور ایک ایسا شہر جس کے دروازے حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کے زیر اقتدار آئے۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ عظیم فاتح نے فتح کے باوجود عاجزی، عدل اور رحم کا راستہ اختیار کیا۔ یہ سبق بیت المقدس کی فتح ہمیں آج بھی یاد دیتی ہے۔